इसलिए फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात की मिल्कियत है। क्यों? अल्लाह ने अपनी कुदरत से सारे कायनात को बनाया, तन्हा अल्लाह इसके मालिक। और जो फरमाते अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह की ज़ात ने मौत को पैदा किया। अब इंसान तो समझता है कि किसी चीज़ का मर जाना ये उसके खत का ख़त्म हो जाना है, लेकिन इंसान की मौत के बारे में कि ये मौत, सब चीज़ों की मौत अल्लाह की मखलूक है। फरमाया इंसान ख़ास तौर पर मौत उसके ख़त्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत तो इस अमल वाले धोखे के घर से एक हकीकी और आखिरत की ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल हो जाने का नाम है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया और जिंदगी दी। जिंदगी को अल्लाह ने बाद में जिक्र किया कि मौत ऐसी यकीनी चीज है। और ये सारा निज़ाम जो अल्लाह ने चलाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह आजमाने कि तुम में से कौन अच्छे अमल अल्लाह के पास लेकर पेश होता है। इंसान जब अपने ईमान बनाने पर मेहनत करता है और आमाल की कोशिश करता है और आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारता है और दूसरों की जो है हाजतों को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतें लगाता है, तो सबसे पहले तो अल्लाह इसको अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह की मोहब्बत का हासिल हो जाना, फिर अल्लाह दुनिया वालों में उसकी मोहब्बत। हदीस में तो आता है कि पहले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाते हैं और उसको अल्लाह फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मैं अपने फला बंदे को महबूब रखता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। कि कामयाबी आसमानों से आती और मोहब्बतें आसमानों से मिलती। वो लोग जो दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिशात पे चलते हैं, तो दूसरों की ख्वाहिशात को तोड़ते हैं और दूसरों से वो छीनते हैं और फिर अपनी जायदादें और माल बनाते हैं। और उसके जाने पर तो मरने पर लोग खुश होते हैं, चाहे जुबान से जो है वो खुश गम वाले अल्फाज कहें या बनावटी शक्ल बना के रोएं, हत्ता कि उसके वरसा वो भी खुश होते हैं। जी हाँ, और ये वज़रा और ओहदों वाले कि ये जाए तो हम इसकी जगह आए, जी हाँ, ये जाए तो उसकी जगह। और ये इंसान वो खुश हो रहे हैं और ये इंसान दुनिया में भी परेशान रहता है। अल्लाह दिलों, क्योंकि जब दुनिया में कोई इज्जत नहीं, किसी से की तरफ से कोई मोहब्बत नहीं, तो जाहिरी तौर पर तो चीज़ों के नक्शे नजर आते हैं, लेकिन दिल वीरान होते हैं। इन चीज़ों के हासिल करने में कितनी मशक्क़त और फिर इन चीज़ों की हिफाजत के लिए कितनी मशक्क़त, और जब चीज़ों को छोड़कर जाते हैं तो फिर इंसान कितना परेशान होता है। और क़यामत में देख लेगा इंसान, जी हाँ, फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे यह आमाल नामा दिया ही न जाता जिसमें मेरे ये सारे आमाल लिखे हुए हैं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा दबदबा मुझसे खत्म हो गया, और मेरा मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने कोई मदद नहीं। तो मौत के वक्त भी वो परेशान कि फरिश्ते जब आते हैं उसकी रूह को निकालते हैं, रूह बड़ी बदबूदार होती है और रूह बड़ी सियाह होती है। वो तो अल्लाह के अमर की वजह से फरिश्ते नाफरमानी नहीं कर सकते, वरना कोई फरिश्ता नहीं चाहता कि इस रूह को मैं ले जाऊं। और ये इंसान रोता है और लोग खुश होते हैं। तो मौत के वक्त भी परेशानी, दुनिया में भी परेशानी। कब्र में रखा जाता है तो जमीन कहती है, अच्छा आज तो मेरे हवाले हुआ है, जितने लोग मेरी जमीन पर चलते थे सबसे बुरा तो मुझे लगता था, आज मेरे हवाले हुआ है। आज तो मेरा सलूक देखेगा कि तू मेरे रब की अहकाम को तोड़कर आया। वो कब्र ऐसे मिल जाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और वो ऐसी चीख मारता है। हुजूर ने फरमाया कि वो चीख अगर तुम सुन लो तो अपने मुर्दों को कब्रों में दफन करना छोड़ दो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो कब्र में सबसे पहला सवाल, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। इसीलिए अल्लाह की पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये ऐसी तारीफ है, ये अल्लाह का ऐसा कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का रब है। कि कुरान पाक में 900 मरतबा रब के लफ्ज को दोहराया गया
اور انتہا بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جی ہاں، اور نماز میں انسان رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور قیام میں الحمدللہ رب العالمین اور پھر تحیات میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اس کا یقین بنانا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جن نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمیں، کیونکہ اللہ امتحان لیتا ہے، حالات لاتا ہے. تو اس لیے ایمان والا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر حال کے آنے پر کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے حال آیا یہ ہمارے رب کی طرف سے آیا، لہذا ہم اس میں صبر کریں گے. اللہ کی طرف سے آزمائش اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس لیے بھائی یہ اعمال انسان جو ہے اس کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے، اور ہر وقت انسان کے جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں. اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت سب سے پہلے اس یقین کے بنانے میں، اور جب ایمان بنتا ہے تو پھر اللہ کی عبادات، اور اس میں سب سے اہم یہ نماز. انسان نماز میں کھڑا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے سامنے جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو تو نماز کے ذریعے سے، اور اللہ کے احکام پر جمنا اور اس کی ناگواری کو برداشت کرنا. غزوہ بدر کا جب موقع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر چلے، اور گمان تو یہی تھا کہ وہ تجارت والا قافلہ جو مکے والوں کا سامان لے کر جا رہا ہے، اور اس میں جنگ کا سامان بھی ہے جو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے. اور وہ مکہ والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور آپ کے پیارے جانثار صحابہ، ان کو اتنا ستایا کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. ان کے گھر اور ان کے مال وہ کافروں نے قبضہ کیے، تو حق تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا. وہ قافلہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلے، اور فجر کے بعد کہا چلو جانا ہے اور اس لشکر کو جہاں لینا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا احتیاطاً ہم گھروں میں جائیں، کوئی تلواریں تیر وغیرہ لے آئیں. حضور نے فرمایا نہیں، صحابہ تو نماز کے لیے آئے تھے، اس لیے تعداد بھی 313 اور ہتھیار بھی، نہ تلواریں 10 سے زیادہ تھی، نہ تیر کمان 10 سے زیادہ تھے، نہ نیزے 10 سے زیادہ تھے. سواری کے لیے 2 کے پاس گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے، اور اللہ کا رسول اللہ کے امر پر لے کر نکلا، اور اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر یہ آگے ہے، اور ابھی ابو سفیان اس تک جگہ نہیں آیا تھا. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ ڈالا اور صبح کو جو ہے آگے سفر شروع کیا. پیچھے سے ابو سفیان کا لشکر آیا اور اس نے جو ہے نشان دیکھے، کچھ اونٹوں کے، کچھ گھوڑوں کے، کچھ انسانوں کے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا نشان دیکھا. اور جب پڑاؤ کا نشان دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ، اور یہ بڑی جگہ، بڑا مجمع تھا جس نے یہ وہاں جو ہے پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہاں اونٹوں کی مینگنیاں تھیں. اس نے ایک مینگنی کو اٹھایا اور توڑا، کیونکہ اونٹوں کو کھجور کی گٹھلیاں کھلائی جاتی تھی. تو دیکھا اس مینگنی میں کھجور کی گٹھلی ہے، فوراً سمجھ گیا کہ یہ گٹھلی تو مدینہ منورہ کی ہے، اور یہ ہے مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں. فوراً اس نے رستہ بدل دیا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا، یہ اللہ کا نظام ہے. اور ایک آدمی کو تیز رفتار گھوڑا دے کر، بہت زیادہ انعام دے کر کہ تیز رفتار دوڑو، ٹھہرو نہیں، اور مکے پہنچو، اور مکے کو یہ اعلان کرو کہ تم اپنے قافلے کو بچاؤ، تمہارا سامان تجارت اور آلات حرب اور تمہارا یہ قافلہ جس میں ابو سفیان بھی ہے، یہ سب پکڑ لیے جائیں گے. اور مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور وہاں سے 1000 نوجوان غصے میں اور انتقام کی آگ میں اور مسلح ہو کر میدان بدر میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے تو 1000 کا لشکر ان کے سامنے تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کو
तुम्हारा मुकाबला करवाएंगे। तुमने उम्मीद की कि वो 40 आदमियों का काफिला जिसको आसानी से हम ले लेंगे वो तुम्हें हासिल होगा, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार करना था। अब 1000 का लश्कर सामने आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त क्या अमल किया? सहाबा फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरफ कि नमाज पढ़नी। अब मैदान है, पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं और दिन में सूरज की गर्मी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आरिश झोंपड़ी सायादार जगह से बना दी और अल्लाह के रसूल उसके नीचे नमाज पढ़ने लगे। और नमाज ऐसी हालत में पढ़ रहे हैं, हालांकि सैयदुर रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं और सारे सहाबा आला तक़वे वाले हैं और आला ईमान वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े हुए आवाज़ारी कर रहे हैं, नमाज में मशगूल हो गए, आंसू बह रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में। और ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब खंदक खुद चुकी और कुफ़ार खंदक की दूसरी तरफ आ चुके और उनका 10,000 का लश्कर था और वो तो मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे कि बस ये आखिरी वजह है, जंग है और इस्लाम को मिटा दें, लेकिन दुनिया और असबाब वाले जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो अल्लाह चाहते हैं वो फैसला होता है। इस खंदक के खोदने पर जितनी मशक्क़तें और सहाबा का जहाँ कितना थकना, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बगैर जंग के तुम्हें फतह अता फरमा दी। और अल्लाह ने फतह देने के लिए हवा को इस्तेमाल किया। सर्दियों की रातें थी, अल्लाह ने हवा तेज चलाई। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग का मंजर है और आग में डाला गया, तो नबी और सैयद जहाँ अबुल अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, अल्लाह ने अपनी कुदरत का इज़हार ऐसा किया कि जब आग में डाला गया तो ये आग जलाने वाली भी है, लेकिन उसी वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के हुक्म पर बरदम व सलामा, ठंडी भी हो गई और सलामती वाली भी हो गई। या नारु कूनी बरदम व सलाम, बर्दन इतनी ज्यादा ठंडी नहीं जिससे ठंड से तकलीफ हो। जैसे आज जब ठंड हो जाती है तो बाहर निकले तो भाई बगैर कपड़े के नहीं निकल सकते, ठंड तकलीफ देती है, बस सलामती वाली। उसी आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन रस्सियों में बांधा हुआ था उसको जलाया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म के कपड़े का एक तागा भी नहीं जलाया। कोई और उस आग में आए, वो आग उसको जला फौरन भस्म कर देगी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग जहाँ ठंडी और सलामती वाली बनी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपकी जिंदगी में, आप तो शाही महल्लात में पैदा हुए, आपका वालिद तो बहुत बड़े वजीर थे फिरौन व नमरूद के, और बड़ी आराम वाली जिंदगी गुजरी, तो आपकी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम कौन से हैं? फरमाया जो राहत और चैन और सुकून मुझे उस आग में अल्लाह ने अता फरमाया, वो मेरी जिंदगी के सबसे राहत वाले दिन है। तो भाई राहत देने वाली ज़ात कौन सी है? जिसने अल्लाह को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया, चाहे दुनिया की कोई चीज ना हो, लेकिन जिसने अल्लाह को ना पाया सब कुछ उससे चला गया। एक बादशाह, उसकी एक बांदी थी, वो बहुत समझदार थी। तो ये बड़े लोग और ये बादशाह जब अपने किसी खादिम और गुलाम को देखते हैं कि इसका खिदमत करना अपने मकसद के लिए नहीं है कि मुझे खाना पीना मिल जाए, मेरी जरूरियात पूरी हो जाए, बल्कि मुझे राजी रखना उसके लिए ये अपने सारे दिन रात लगाता है, सारी सलाहियत लगाता है। तो बादशाह को और सरदार को राजी रखना जब उसको पता लग जाए तो वो उसको अपने करीब कर लेते हैं, हत्ता के बाद उनको वजारत के ओहदे से भी और बाद अपना उनको नायब और जानशीन भी। और जो नौकर, जो गुलाम चाहे बहुत अच्छा काम करता हो, लेकिन वो देखते हैं कि ये अमानतदारी से काम तो कर रहा है, लेकिन इसका मकसद तो इसकी हाजात पूरी हो जाए, तो उसको वो दर्जा नहीं मिलता। तो वो बांदी थी, वो इसी तरह की थी। बादशाह उनको बहुत जो है उसको करीब करता था और बड़े उसको नवाजता। दूसरे लोगों को उस पर जो है वो हसद होता था, परेशानी होती थी। तो बादशाह को पता लगा, तो बादशाह ने लोगों को बताने के लिए एक दफा एक बड़े जो है अपने हाल में उसने अपने खजाने जमा किए और ढेर लगा दिए
کہیں سونے کے ڈھیر ہیں، کہیں چاندی کے، کہیں ہیرے جواہرات کے، کہیں ریشمی کپڑوں کے، کہیں زیورات کے، اور پھر اپنے وزراء کو بلایا، اس باندھی کو بھی بلایا اور وزراء سے کہا کہ آج کے دن جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا مالک ہے، چاہے کوئی سونے کے ڈھیر لے جائے، کوئی چاندی کے ڈھیر لے جائے، کوئی ہیرے جواہرات لے جائے، کوئی ریشم کے کپڑے لے جائے، کوئی جو ہے وہ اناج کے غلے لے جائے۔ اور جب اشارہ ہو تو لوگ تیار ہو گئے، اور جب اشارہ ہوا، سیٹی بجی اور اشارہ ہوا تو لوگ دوڑے، ہر ایک نے متعین کیا ہوا تھا کہ یہ مال زیادہ قیمتی ہے، لوگوں نے چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ ان کی ہو گئی، لیکن باندھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی تم نے کوئی چیز ہاتھ نہیں رکھی۔ بادشاہ سلامت میں چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس محل میں آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو باندھی نے 3 دفعہ کہلوایا اور بادشاہ نے اقرار کیا، تو باندھی نے کہا اچھا، تو باندھی نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ تو دنیاوی مثال ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، ساری کامیابیاں مل گئی، اور اللہ کو ناراض کر لیا، چاہے دنیا کی ساری حکومتیں مل جائیں تو سب کی ہلاک ہو گئی اور سب چیز تم سے گم ہو گئی، کیونکہ ساری کائنات وہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا، موسیٰ علیہ السلام اسی بحر قلزم سے اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے، اور اسی بحر قلزم میں فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ڈبو دیا، پورے لشکر کو ڈبو دیا۔ تو اسی طرح یہ ہوا، اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا کے ذریعے مدد کی، اور سردیوں کی راتیں اور بڑی یخ وستہ ہوائیں، اور اتنی تیز کہ ان کے خیموں کو کھیڑ رہی تھی، ان کے دیگیں جن میں ان کے لیے کھانا پک رہا تھا ان کو الٹ دیا، اور ان کے جانور بدکنے لگے، حتیٰ کہ اس آندھی کے سے پتھر اڑنے لگے اور ان کو لگنے لگے۔ اور ادھر صحابہ تھے، یہ ہوا ان کے لیے راحت اور جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنی۔ سردی تو تھی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے، اس کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے صحابہ کے پاس لحاف، صحابہ کے پاس یہ جو ہے جیکٹ وغیرہ، بنڈیاں وغیرہ اور چادریں نہیں تھیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھے کے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ یہ ہوا جو چل رہی ہے، اس کی جو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ہے کوئی جس کو میں جو ہے دشمن کے لشکر کی طرف بھیجوں، اور جو میرے اس حکم پر تیار ہو جائے گا اور جائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ لیکن سردی اور خوف کا یہ مقام تھا کہ باوجود اس وعید کے سننے کے کوئی سامنے نہ آیا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نیچے کی طرف جھک گئے تاکہ اللہ کے رسول مجھے نہ حکم فرما دے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر او حذیفہ ابن یمان، جب حذیفہ کو آواز دی تو پھر اٹھنا پڑا اور فرمایا جاؤ اور اس خندق کو پار کرو اور دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ تو حذیفہ ابن یمان فرماتے جب میں اٹھا اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور بات ماننے میں قدم اٹھایا، اللہ نے سردی کی تکلیف ساری دور کر دی اور میں ایسا گرم ہو گیا جیسے کہ سردی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر قدم اٹھانا۔ امتحان کے لیے مشقت تو محسوس ہوتی ہے، جسم پر آتی ہے، لیکن انسان جب قدم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور پھر آخرت کے مرتبے تو ہے ہی ان کے لیے۔ وہ خندق پار کر کے پہنچے اور وہاں الرحیل الرحیل کی آواز لگ رہی تھی۔ اسی ہوا کو اللہ نے ان کی شکست کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ مسلمانوں پر احسان کیا کہ فتح دینے والی ذات تو کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، جانا حالات معلوم کر کے آنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی کارنامہ نہ کرنا۔ اچھا، عرب ان کی حص اتنی زیادہ کہ ابو سفیان کو احساس ہو گیا کہ شاید کوئی اجنبی ہم میں داخل ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا بھئی دیکھو کوئی اجنبی ہم میں نہ آئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھے کہ تم کون ہو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے یہ سن لیا
تو قبل اس کے کہ کوئی ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور بات جو ہے واضح ہو جاتی، انہوں نے اپنے دائیں والوں کو بھی ذرا سخت بھائی تم کون ہو بتاؤ، تو وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی ہمارا آدمی ہے، ہم سے پوچھ رہا، اس نے بتایا میں فلاں، پھر بائیں والی طرف والے سے پوچھا، تو بجائے اس کے وہ ان سے پوچھتا، وہ مرعوب ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر دیکھا کہ ایک موقع پر ایسا کہ ابو سفیان جو اس لشکر کو لے کر آیا ہے اور جو مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت تکلیف کا سبب بنا ہے، وہ بالکل ان کے نشانے کے سامنے، کہ اگر ترکش تیر بلکہ تیر نکال بھی لیا اور چلی پہ چڑھا بھی لیا، بس نشانہ، اور پھر یہ اطلاع ہے کہ ابو سفیان سردار، لیکن فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نصیحت کہ دیکھو کوئی زائد کام نہ کرنا، فوراً اس تیر کو اندر رکھ دیا، اور راستے میں پھر فرشتوں سے ملاقات دی اور انہوں نے جو ہے فتح کی خوشخبری دی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول اس سردی اور اندھیری رات میں اور ٹھنڈے ہواؤں کے تھپیڑوں میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کے موقع پر میں نے سوچا میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے۔ پھر میں آ گیا میدان جنگ میں، پھر کچھ دیر بعد دیکھا تو پھر اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے۔ پھر تیسری مرتبہ میں کچھ دیر بعد گیا تو اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے، ادھر جنگ فتح ہوئی اور ادھر اللہ کے رسول نے سجدے سے جو ہے سر اٹھایا۔ تو بھئی نماز ایسی بڑی دولت ہے۔ غزوہ بدر کے بھی موقع پر اللہ کے رسول رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، دامن تک جہاں آنسوؤں سے گیلا ہو گیا، اور پھر جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی آنسو اتنے گرے کہ جہاں گارا سا بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے چادر آپ کے کمر سے گر رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور اپنے سینے سے ملایا اور فرمایا اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد اتر چکی ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی فخر نہیں تھا، کوئی اعمال پر جہاں کہ یہ میں نے اعمال کی، اے اللہ انتہت تہلک حاضر حسابہ، یہ تھوڑی سی جماعت جو میری محنت سے تیار ہوئی ہے اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، کوئی زمیندارہ ختم ہو جائے گا، کوئی مدینے کے باغات کو نہیں سنبھالے گا، بلکہ یہ فرمایا تیری عبادت نہیں رہے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو اس انسانوں کے لیے بنایا۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ عبادت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ آسمانوں کے نظام، اللہ فرشتوں کے نظام اور ان جو ہے سورج چاند ستاروں فلکیات کا نظام اور فضاؤں میں ہواؤں کا نظام اور بادلوں کا نظام اور زمین پر نباتات، جمادات، حیوانات، ان سب کا نظام اور یہ پہاڑ اور سمندر اور زمین کے جتنے خزانے اور تحت الثری تک جو کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ سب باقی رہے گی ایک انسان کے اللہ کہنے کی وجہ سے۔ جس دن اس کی روح نکل گئی، اللہ اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ پھونک مارو اور سور میں پھونکو، اور اس کے پھونک کی قوت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جاندار اور انسان مریں گے اور پھر سمندروں میں بھی آگ لگے گی، اور یہ پہاڑ لوہے، اسٹیل اور پتھروں کے یہ روئی کے گالوں کی طرح بادلوں میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں بکھر جائیں گے، کالعہن المنفوش، ایسی روئی جس کو دھنا گیا ہو، جی ہاں، بادلوں کی طرح بن کر یہ اڑ جائے گی، آسمان ٹوٹیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس لیے بھائی اعمال والی زندگی یہ اصل زندگی ہے، اور اعمال والی زندگی پر اللہ دلوں میں اطمینان، کیونکہ اعمال میں یہ ہے کہ اپنا دوسروں کے لیے لگانا، جیسے اللہ کسی سے لیتے نہیں، سب کو دے رہے ہیں، کھاتے نہیں بلکہ کھلاتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان اپنی صلاحیتیں اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو دوسروں پر لگانے والا بنے۔